جو بڑی شخصیت ہوتی ہے نا، کوئی بھی بڑی شخصیت ہو، اس کے بارے میں پھر غلط باتیں بھی بڑی مشہور ہوتی ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور کی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی ان کی بھی وضاحت کر دوں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ بھی ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، ایک سوچ اور فکر بنائی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ تھے، ایسے حکمران تھے جنہوں نے آگ، پانی، مٹی، ہوا پر بھی حکومت کی تھی۔ آگ پر بھی حکومت کی، مٹی پر بھی، پانی پر بھی، اور ہوا پر، جسے ہم کہتے ہیں عناصر اربعہ۔ اور یہ جو چار چیزیں ہیں نا میں نے بتائی، آگ، پانی، مٹی، ان چاروں کے اوپر پھر الگ الگ قصے بھی ہیں، واقعے بھی ہیں۔ آگ کا الگ واقعہ کہ مدینہ میں آگ لگ گئی تھی، تو وہ پھر مختلف روایات میں، ایک میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ کپڑا بھیج دیا تھا ایک صحابی کے ہاتھ کہ جاؤ آگ بجھ جائے گی، اور ایک میں یہی آتا ہے کہ عمر فاروق خود چلے گئے تھے اس آگ کے پاس، کو جا کے کہا کہ بجھ جا، وہ آگ بجھ گئی تھی۔ اس طرح پانی کے بارے میں بھی ایک واقعہ وہ دریائے نیل کا سنا ہے نا آپ نے، وہ دریائے نیل چلتا نہیں تھا، انہوں نے خط لکھا تھا۔ مٹی کے بارے میں بھی ہے کہ زمین کے اوپر زلزلہ ہے، انہوں نے دھرا مارا تو زلزلہ رک گیا۔ اس طرح چاروں چیزیں جو ہے نا، چاروں کے اوپر الگ الگ واقعات بنے ہوئے ہیں، الگ الگ واقع ہیں، اور ان چاروں واقعوں سے یہ نتیجہ لوگوں نے اخذ کیا ہوا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی وہ ایسی حکومت تھی، وہ آگ پر بھی حکومت کرتے تھے، پانی پر بھی، مٹی پر بھی، اور ہوا پر بھی۔ یہ جو چار واقع نا، چاروں طرح کے جو میں نے بہت مختصر میں نے بیان کیے، اشارہ ہی بس کیا ان کی طرف۔ پہلی بات ہے یہ جو واقعہ نا، ان واقعات کے اندر ہی علماء نے کلام کیا کہ یہ واقعات صحیح بھی ہیں کہ نہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اگرچہ یہ کتابوں کا مذکور ہے لیکن اس کے اوپر بحث ہوئی ہے کہ یہ واقعات صحیح بھی ہیں یا واقعات صحیح۔ اب اگر یہ بات مان بھی لی جائے نا کہ یہ واقع صحیح ہیں، مان بھی لیا جائے کہ یہ واقع، یہ آگ والا بھی صحیح ہے، مٹی والا بھی صحیح ہے، پانی والا بھی واقعہ صحیح ہے، اور ہوا والا بھی، اس سے یہ نتیجہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ وہ ان چاروں چیزوں پہ حکومت کرتے تھے۔ یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا؟ ایک واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہو گئی، اب یہ اخذ کر لیا کہ یہ حکومت کرتے تھے ان چیزوں کے اوپر۔ بھائی آگ کے اوپر، پانی کے اوپر اللہ کی حکومت ہے، مٹی کے اوپر اللہ کی حکومت ہے، ہوا کے اوپر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے کہ ابراہیم کی آگ پر حکومت ہے؟ بس وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، اے آگ سلامتی والی ہو جائے، میرے ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ تو یہ جو حضرت عمر فاروق کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ آگ پر بھی حکومت کرتے تھے، مٹی پر بھی، بھائی یہ کوئی حکومت نہیں تھی ان کی۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا پر کس کی حکومت تھی؟ اللہ کی حکومت ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے حکم سے دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جو پھر زمین سے سبزے اگاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ ہی ہے جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، جو تمہیں آ کے خوشخبری دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے، خوش ہو جاؤ۔ یہ ہوائیں یہ ایک بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے کہ جو بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بس آنے والی ہے، بارش اب ہونے والی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اعلیٰ درجے کے حکمران تھے، بڑے عظیم حکمران تھے، لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ وہ آگ کے اوپر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، مٹی کے اوپر ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کی آگ، پانی، مٹی کے اوپر، کہ جی ان کے دور میں تو آگ بھی نہیں جلاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مسجد نبوی کے مدینہ منورہ کے اندر کسی نے رات کو دیا نہیں بجھایا، چراغ چلتا رہا، رات کو پورے گھر کو آگ لگ گئی، پورے گھر کو آگ لگ گئی۔ پھر آپ صبح جب دیکھا، وہ پتہ چلا، پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بجھا کے سویا کرو، آگ دشمن ہے، یہ پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اس کو بجھا کے سویا کرو، چراغوں کو بجھا کے سویا کرو۔ اس طرح اسی لیے آپ رات، یہ جب سردیاں آتی ہیں، کوئی ہیٹر چلاتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز چلاتے ہیں، تو آگ کی کوئی چیز ہو تو رات کو بجھا دینی چاہیے، وہ بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی کافی پرانی بات ہے، ہمارے جو نمازی ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ
ایک دفعہ یہ جو کمرہ ہے نا مسجد کے ساتھ ہی جہاں طلباء رہتے تھے، تو ایک دفعہ طالب علموں نے پتہ نہیں ہیٹر لگا لیا یا اس طرح کی کوئی چیز لگا کہ دروازے کو بند کر کے سو گئے، اور اندر حبس ہوگی بہت زیادہ، اب وہ ہوش ہی نہیں آ رہی ان کو. تو کہہ رہے ہیں وہ سخت سردی تھی، تو پھر ہم نے جب دروازہ جب دھکے سے کھولا، پتہ نہیں انہوں نے کیسے کھولا، اور پھر بچوں کو اٹھا کے نا یہ مسجد کے سین میں لا کے رکھتے تھے، پھر کوئی تھوڑے وقفے کے بعد پھر ان کو ہوش آتی رہی. تو آگ جو ہے نا یہ رات کو بجھا کے سونی چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز جو ممکن ہو کہ نقصان پہنچا سکے تو اس کو بجھا کے سونا چاہیے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگ پہ کوئی حکومت نہیں تھی، نہ پانی کے اوپر حکومت تھی، نہ مٹی کے اوپر، نہ ہوا کے اوپر. ان چیزوں کے اوپر حکومت کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ. اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہی، اس میں کسی کی حکومت نہیں تھی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ گھر کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے، سب ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی کسکتا نہیں ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ بڑا جب چلا جاتا ہے نا دنیا سے تو وہ سب بکھر جاتے ہیں، شیرازہ ہی بکھر جاتا ہے، وہ محبت ہی نہیں رہتی. ہر ایک کا اپنا مزاج، ہر ایک کی اپنی رائے، ہر ایک کا اپنا موڈ، اپنا مزاج، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. وہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے ایک کو بڑا تسلیم کیا ہوا ہوتا ہے، اب ہر ایک ہی بڑا بنا بیٹھا ہے. تو جب ہر ایک بڑا بن جائے نا پھر نہیں مسئلے حل ہوتے، ایک بڑا ہو تو پھر مسئلے حل ہوتے ہیں. اس لیے بڑوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ اچھے فیصلے کریں جب کسی کو بڑا تسلیم کر لیا جائے. آپ نبی علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری امت کے لیے عمر فاروق ایسے بندے تھے. پوری امت کے لیے عمر فاروق ایسے بندے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا گھر کا ایک بندہ ہوتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی کسکتا نہیں ہے، جس کے ہوتے ہوئے اختلافات نہیں ہوتے، لڑائیاں نہیں ہوتیاں. عمر فاروق اس پوری امت کے لیے ایسے آدمی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت ہے اور یہ فتنے ہیں، درمیان میں عمر کھڑا ہے. یہ میری امت پہ فتنے آنے نہیں دیتا. فتنے آتے ہیں لیکن یہ آنے نہیں دیتا. ہاں جب یہ چلا جائے گا نا تو پھر میری امت کے اوپر فتنے آئیں گے، اس کے ہوتے ہوئے میری امت پہ فتنے نہیں آ سکتے. اور پھر آپ نے فرمایا تھا یہ جو دروازہ ہے نا، یہ جو درمیان میں دروازہ عمر فاروق ہے، اور یہ دروازہ ابھی توڑ دیا جائے گا. ایک ہوتا ہے دروازے کا کھل جانا اور ایک ہوتا ہے دروازے کا ٹوٹ جانا، فرق ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ ایسے ہی ہوا تھا، وہ دروازہ توڑ دیا گیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طبی موت تو نہیں گئے تھے، بلکہ وہ شہید کیے گئے تھے، ان کو توڑا گیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان یہ دروازہ ہے، اس کو توڑا جائے گا، یہ کھلے گا نہیں، اس کو توڑ دیا جائے گا. اتنی عظیم شخصیت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دروازہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے میری امت کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ازواج مطہرات جو ہے نا وہ خرچے کا یا اس طرح کی چیزوں کا نا مطالبہ کر رہی تھیں. تو اتنی میں عمر فاروق آ گئے، وہ جتنی بھی بیٹھی ہوئے تھے نا وہ سب بھاگ گئے، یعنی کہ وہ چلے گئے اپنے اپنے کمروں کے اندر جہاں انہوں نے جانا تھا. وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر دیکھو تجھ سے ڈرتی ہیں، مجھ سے نہیں ڈرتی، تجھ سے تو ڈرتی ہیں لیکن مجھ سے نہیں ڈرتی. وہ پھر جا کے حضرت عمر فاروق ان عورتوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا تم اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرتی ہو، اپنے آپ کے ساتھ ہی، اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی، وہاں جا کے خرچوں کا اور اونچی اونچی وہاں سے بولتے ہو، میں آیا ہوں تم مجھ سے ڈر کے جاؤ، تم چلی گئی ہو. تو ازواج مطہرات نے کہا تو ہے ہی ایسا، افظ و اغلظ، تو ہے ہی بڑا سخت. تو پھر جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی، تو نے کہا یا رسول اللہ میں کیا ہوں؟ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو، عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اس موقع پہ پھر نبی علیہ السلام نے بات ارشاد میں، جب عورتیں آئی تھی نا وہ خرچے کا مطالبہ کرنے کے لیے، تو ایک رعب، ایک دبدبہ، ایک جلال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ یہ جب تک ہے میری امت کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے.